ایسے نہیں کتنے سادات بیٹھے ہوں وہ نورانی چہرے کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ سارے نور ادا نور چہرے بیٹھے ہیں تو ہاتھوں جھنڈے بنا کر سینے کو مدینہ بنا کر نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان عالیہ میں سیدہ شریف وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بواز بلند ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ 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 آئے جھولا جھلانے لوری
تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے اور وہی بخشش فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو حضور نبی کریم رحمت للعالمین، ماہ خوباں، نیر تاباں، شہنشاہ حسینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حدیۃً تحفۃً نذرانۃً درود و سلام کی گجرے پیش کر لینے کے بعد میری عاشقان مصطفیٰ، غلامان حضرت امیر ملت، عقیدت مندان حضرت معین الملت، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم سالانہ عرس مبارک شیخ طریقت ولی کامل نواسہ حضور امیر ملت فخر السادات الحاج الحافظ القاری حضرت قبلہ پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب جماعتی نقشبندی علی پوری رحمہ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں اور آج کی اس نشست کے دولہ جناب فخر السادات عالم مبلغ اسلام حضور مہر الملت الحاج الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نقشبندی سجادہ نشین آستانہ یاریاں حضرت امیر ملت حسینہ شریف زیر سرپرستی میرے والد گرامی شہزادہ وزیر جوہر ملت جگر گوشہ حضور امیر ملت جانشین حضور معین ملت حضور نجم الملت الحاج الحافظ القاری حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب حیدری جماعتی نقشبندی زیب سجادہ آستانہ یادیہ علی پور سیدہ شریف اور میرے تایا جان شہزادہ حضور جوہر الملت جگر گوشہ حضور امیر ملت الحاج الحافظ القاری حضرت قبلہ پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب جماعتی زیب سجادہ شریف دیگر سادات کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، سامعین محترم، سب سے قبل میں آپ تمام افراد کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دور و نزدیک سے اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں آئے، ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا، مل بیٹھنا، اس محفل میں ذکر سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں اپنی گفتگو سے قبل ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام افراد اس کو غور سے سنیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس ادارے میں جامعہ جماعتیہ نقشبندیہ دارالعلوم شاہی جماعت میں باقاعدہ طور پہ درس نظامی کی کلاسوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ مجھ سے قبل جو مفتی صاحب یا جو مدرس ہیں انہوں نے بھی اعلان فرمایا اب رمضان کے بعد باقاعدہ نئی کلاسوں کا آغاز ہوگا۔ آپ تمام افراد سے گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ تمام افراد اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں، دین کی طرف لے کے آئیں۔ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں۔ وہ بڑی بڑی کالجز میں رجوع کرتے ہیں، وہاں بچوں کو بھیجتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ بچوں کو دین کی تعلیم لازمی سکھائیں، دنیا کی بھی لازمی ہے،
دنیاوی تعلیم یہاں دی جائے گی مگر دینی تعلیم لازم ہے. آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے, ان کو دینی تعلیم دلوائیں گے, وہ صدقہ جاریہ ہے. آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد جو اچھے عمل کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اگر کسی سے اچھی اخلاق سے بات کر دی, ان کا اخلاق اچھا ہے, تو ایک ایک بات پہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے جو آپ کے بڑھاپے کا بھی سہارا بنے, اور یا علامہ علامہ صاحب سے رابطہ کر لیں جو اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہتا ہے حفظ کی کلاس میں یا درس نظامی کی کلاس میں. میں نے جو آیت کلمہ پڑھی اس کا پس منظر کچھ یوں ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. آپ چھوٹے تھے, آپ اغوا ہو گئے, کچھ لوگوں نے آپ کو اغوا کر کے مکی بازار میں فروخت کر دیا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بھتیجے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میرے لیے ایک کم عمر غلام خرید کے لے آؤ. حضرت خدیجہ کے بھتیجے گئے, مکی بازار میں گئے اور حضرت زید کو خرید لائے. جب بعد میں حضرت خدیجہ کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا, شادی ہوئی, حضرت خدیجہ نے جو سب سے پہلا تحفہ دیا وہ حضرت زید کو دیا. حضرت زید کو انہوں نے تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے جو سب سے پہلے احسان کیا زید پہ وہ یہ کیا کہ انہیں آزاد فرما دیا. اے زید اب تم آزاد ہو, جہاں جانا چاہو چلے جاؤ, تمہیں کھلی چھوٹ ہے. زید کہنے لگے کہ اے محبوبوں کے محبوب, اب زید کہیں نہیں جاتا, اب زید یہیں رہے گا. جب حضرت زید نے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے. جب بڑے ہوئے تو حضور نے ان کی شادی اپنی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش سے کروائی. بعد میں ان کی طلاق ہو گئی کسی وجہ سے, اور حضور نے حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے آقا نے جو رشتہ کروایا تھا, آقا نے حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو جو مکہ والے تھے, جو کافر تھے, وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ کی شریعت ہی کہتی ہے کہ بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے, اور آپ ہی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. کیونکہ وہ مکہ والے حضرت زید کو حضور کا بیٹا کہتے تھے کہ زید بن محمد. جب انہوں نے تنقید کی مصطفیٰ علیہ السلام پہ, تو خدا کو یہ کہاں گوارا تھا کہ کوئی میرے مصطفیٰ کو کچھ کہے. خدا کو تو یہ گوارا نہیں تھا. خدا نے فوراً وہی فرمائی آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. کہ اے لوگوں سن لو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, نبوت کا سلسلہ ختم فرمانے والے ہیں. ابھی میں علمی بحث میں نہیں پڑھتا کیونکہ شیخ طریقت بھی یہاں موجود ہے, میرے بعد آپ کا خطاب ہوگا. سامعین کی محترم, اس آیت کریمہ میں ایک چیز سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اے لوگوں سنو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے, صاحبزادے ہوئے, بچپن میں ہی وہ وفات پا گئے. خدا نے انہیں واپس لے لیا, وہ بڑے ہی نہیں ہو سکے. اگر حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے اور وہ نبی ہو جاتے تو حضور کی ختم نبوت نہ رہتی. اور اگر حضور کے صاحبزادے جوان ہو جاتے, بالغ ہو جاتے اور نبی نہ ہوتے تو دیگر انبیاء کرام کو حضور پہ فضیلت پا جاتے, فضیلت دے جاتے. وہ کیسے کہ دیگر انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جو خود بھی نبی, ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی, ان کے بیٹے نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی, ان کے بیٹے نبی. اسی طرح اور کئی انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جو خود بھی نبی ہیں, ان کے بیٹے بھی نبی ہیں.
خدا کو یہ دونوں چیزیں گوارا نہیں تھی. خدا کو تو گوارا یہ تھا کہ نہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی ہو. خدا کو یہ گوارا ہی نہیں تھا. امیر محترم، میں ختم نبوت کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. ہم اکثر ختم نبوت پہ ایک ہی آیت سننے کو ملتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے، بلکہ قرآن پاک میں 100 سے زیادہ ایسی آیت ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے اتاری گئی. اور اگر احادیث سے مبارکہ کی بات کریں تو 150 سے زائد ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کو اتاری گئی. حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں. مختلف موقعوں پہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں. دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے معافی طلب کی، خدا سے وسیلہ طلب کیا، تو خدا سے کہا کہ اے میرے مولا تجھے محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے فرمایا کہ اے آدم من محمد، کون محمد؟ اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ اے مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھا تھا، تیرے ستونوں کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں جان گیا تھا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، وہ تیرا محبوب ہی ہو سکتا ہے، وہ تیرا پیارا ہی ہو سکتا ہے. میرے مولا میں نے اسی لیے محمد کا واسطہ دیا. خدا نے فرمایا کہ آدم میں نے تجھے محمد کے واسطے سے معاف فرمایا، فرمایا کہ وہ تمہاری ہی نسل سے ہوگا. آدم وہ تمہاری ہی نسل سے ہوگا. اور پھر آگے فرمایا کہ آدم اگر وہ نہ آنے والے ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، ان کی وجہ سے تم ہو. پتہ چلا کہ تمام نبیوں کا سلسلہ ہی حضور کی وجہ سے شروع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دیگر انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے ایک محل جیسی ہے کہ جس محل میں بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ایک کونے پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ لوگ آتے اس محل کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت محل ہے، کیا عالی شان محل ہے، بس اس میں ایک کمی ہے. کیا کمی ہے؟ اس میں کمی یہ ہے کہ یہ اینٹ پوری ہو جاتی تو یہ محل میں کوئی کمی نہ رہتی، یہ مکمل ہو جاتا. آقا فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ میں ہوں کہ میں ہی نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے دوستو. امام اعظم کا فتویٰ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے. اس کو نبی ماننے والا بھی کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. فرمایا کہ اس کے عذاب میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اور اگر کوئی اس سے جا کے معجزات بھی طلب کرے تو وہ بھی کافر ہے. کوئی بھی نرم رویہ رکھے وہ کافر ہے. کیونکہ حضور کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے. ان کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. یار ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں کہ جن کی گواہی جانور بھی دیتے ہیں، ختم نبوت کی گواہی جانور بھی دیتے ہیں. ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں کہ جن کی ختم نبوت کا ڈنکا دنیا میں نہیں بج رہا، آخرت میں بھی حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجے گا. جب تمام لوگ آئیں گے کبھی کسی نبی کے پاس کبھی کسی نبی کے پاس، وہ کہیں گے نہیں آج کے دن تو آخری نبی کی بات سنی جائے گی. جاؤ خاتم النبیین کے پاس جاؤ، خاتم النبیین کے پاس جاؤ، محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ. اس وقت لوگ حضور کے پاس آئیں گے. اس وقت بھی حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجے گا. آج بھی حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بج رہا ہے. البدایہ و نہایہ میں ایک روایت ہے کہ ایک بدو جو کہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کے جا رہا تھا اور اس نے اپنے اونٹ کے پیچھے رسی کے ساتھ ایک گو باندھی ہوئی تھی. گو کا شکار کر کے آ رہا تھا.
وہ سمجھتے ہیں نا چھپکلی سے کوئی 10 گنا بڑی ہوتی ہے, چھوٹی اس کی گردن ہوتی ہے, چھوٹی سی چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں, اور پنجہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اس کا. تو گو کا شکار کر کے آ رہا تھا, وہ گزر رہا تھا تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. وہ گزرا, اس نے آگے جا کے کسی سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے, اس کے ادب میں سارے کھڑے ہیں, تو یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی مسلمانوں کے نبی ہیں. وہ شخص مڑا, حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا, اس نے گستاخی کی اور کہنے لگا کہ اگر میری اور آپ کی قوم کا معاہدہ نہ ہوا ہوتا, ہماری صلح نہ ہوئی ہوتی, آج میں آپ کو توبہ نعوذ باللہ نہیں قتل کر دیتا. جب اس نے یہ بات کہنی ہی تھی تو حضور کے شیر صحابہ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں بند گئی. کہتے ہیں کہ حضور منو ذرا موقع دو نہیں تو میں ناشتے کرنا تھا, یہ میرا صلح کرنا. حضور فرماتے نہیں, عمر اچھے اخلاق والا اچھا انسان ہے. آقا نے فرمایا تیرے بھائی تو بتا تجھے مسئلہ کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے, اپنا مسئلہ تو بتا. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ کہتے ہیں آپ آخری نبی ہیں, آپ مسلمانوں کے نبی ہیں, میں آپ کو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, میری شرط ایک ہے. کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ یہ جو گو مری ہوئی ہے نا, یہ آپ کی گواہی دے پھر میں آپ کو مانوں گا. وہ جانتا تھا کہ تیرے مریا ہے بندہ نہیں بول رہا تھا, یار جانور ہے, بندہ مریا ہے نہیں بول سکتا, وہ کیا بولے گی. حضور نے کہا اچھا بس اتنی سی بات ہے. حضور نے اپنی شفقت کی نگاہ وہ کی طرف ایسے پھیری ایسے, اور وہ بدو ایسے کھڑا ہے, ایسے وہ کھڑا دیکھ رہا ہے, بڑے اکڑ کے کھڑا ہے, اسے پتا تھا کچھ نہیں ہونا. حضور نے جب نگاہ ایسے پھیری وہ کی طرف, وہ نے آنکھیں کھولی, پنجے اوپر اٹھائے اور کہنے لگی کہ لبیک یا رسول اللہ, آقا میں حاضر ہوں, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حضور فرمانے لگے تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اور وہ بدو حیران پریشان دیکھی جا رہا ہے کہ معاملہ کیا ہو گیا, اب بنتی گئی ہے میرے نال, آج بڑا پریشان. حضور نے فرمایا کہ یار وہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو بھی بڑی خوشی بولی تھی, وہ کہنے لگی کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کا فرش آسمان پہ ہے, جس کی بادشاہی زمین پہ ہے, جس کا رستہ سمندروں کے درمیان ہے. میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کے آپ پیارے بندے ہیں, جس کے پیارے محبوب ہیں, پیارے رسول ہیں. تو وہ نے یہی بات ختم نہیں کی. پھر آقا نے فرمایا کیا گو تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگی آپ اللہ کے خاتم نبیین آخری نبی ہیں, آپ نبوت کا سلسلہ ختم کروانے والے ہیں. ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں کہ جن کی گواہی مرے ہوئے جانور بھی دیتے ہیں. جو شخص حضور کی گستاخی کرے, اگر کوئی شخص حضور کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کو کوئی ذرا سا بھی شک کرے تو ہم اسے کافر مانیں گے. حضور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں جب مسلمہ انقلاب کے خلاف حضور نے لشکر جمع کیا, 13,000 کا لشکر تھا اور اس کا لشکر غالباً 26,000 سے 27,000 کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب تک ابوبکر زمین میں ہے تب تک حضور کا گستاخ زندہ نہیں رہ سکتا. حضور پاک نے حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر روانہ کر دیا, اس کو کئی افراد شہید ہوئے. تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ قذاف نے حضور کو خط بھیجا. خط میں لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں. معاہدہ یہ کریں یا تو آپ اپنی حیات میں خود نبی رہیں, آپ کے وفات کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دوں گا, یا پھر میرے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ آدھی پورے عرب میں آپ نبی ہو جائیں, اس علاقے میں میں نبی ہو جاتا ہوں. حضور نے اس کو جواب خط لکھا کہ اے مسلمان تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ خط جب بند کیا, صحابہ کے مجمع میں حضور بیٹھے تھے, تو حضور نے خط بند کر کے صحابہ کو کہنے لگے کہ صحابہ یہ خط مسلمان قذاب کو کون دینے جائے گا؟ حضور کے ایک جانسار صحابی حبیب بن زید, وہ صحابی کے جو سر کے اوپر ٹوکری میں کھجوریں بیچتے تھے, جو کثیر الاولاد تھے, جن کی بچے بہت زیادہ تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بڑے ہی
ہی کمزور تھے اور مالی لحاظ سے بھی اتنے طاقتور نہیں تھے. وہ کھجور کھا رہے تھے, فوراً سے اٹھ گئے, کہتی ہیں حضور میں جاؤں گا. منہ میں کھجور بھی ہے, جب بولی تو کھجور کچھ صحابہ کے منہ پر گری. صحابہ کہنے لگے کہ ارے ابھی رک جا, صبر کر رہے, کھجور کھا کے پھر کہہ رہی. کہتے ہیں نہیں, اگر اتنے میں ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو پھر میں کیا کروں گا. حبیب تو ایسے خالی ہاتھ رہ جائے گا. حبیب نے خالی ہاتھ نہیں رہنا. تو کہتے ہیں حضور یہ ذمہ داری کسی اور کو نہ دیجیے گا, آپ کو غلام حبیب حاضر ہے, ابھی بھی لے بھی جائے گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے اسے وہ خط دیا, نیزہ دیا, اور نیزے کے ساتھ اسے گھوڑا دیا. اس نے کہا انہیں بتانا کہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ آیا ہے. حبیب بن زید بڑے ہی شان و شوکت سے گئے جاتے صلی اللہ علیہ کے دربار میں. وہ نیزہ تھا وہ گاڑا. وہ گاڑنے کے بعد حضرت حبیب فرمانے لگے کہ اے مسلمہ یہ خط آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے نبی کی طرف سے تمہارا جواب آیا ہے. وہ بڑا فخر سے اس نے ساتھ والے بندے کو کہا کہ خط پڑھ. جب خط پڑھا گیا پوری رعایا کے سامنے جو اس کے ماننے والے تھے ان کے سامنے اس کی بےزتی ہو گئی. کوئی اور حل تو ہے نہیں تھا اس کے پاس. اس کے سامنے حضرت حبیب بھی تھے. وہ کہنے لگا کہ چلو تیرے نبی نے تو یہ کہہ دیا, تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے میرے بارے میں. حضرت حبیب کہنے لگے کہ میرا بھی وہی ارادہ ہے جو میرے نبی کا ارادہ تھا. تو جھوٹا تھا, جھوٹا ہے, جھوٹا رہے گا. اچھا مسلمان نے کہا اچھا یہ تلوار نکال دی, اب تیرا کیا ارادہ ہے. اس نے کہا کہ اے مسلمان کذاب مجھے آزما رہا ہے. ہم تو وہ ہیں کہ جو نہ بدر میں بھاگے تھے نہ احد میں بھاگے تھے, تم ہمیں آزما رہا ہے. میرا وہی ارادہ ہے جو میرے نبی کا تھا. اچھا تو یہ بات, پیچھے دیکھ, میری فوج تو دیکھ, میرے جو والے ہیں ان کی تعداد تو دیکھ. حضرت زید نے کہا کہ نہیں, جب میں گھر سے آ رہا تھا میرے کچھ بچے وہ بھی تھے جو دودھ پیتے تھے, میرے بچے کچھ وہ بھی تھے جو بھی چل نہیں تھے سکتے, میرے کچھ بچے کچھ وہ بھی تھے جو بالغ نہیں تھے, ابھی کم عمر تھے. میں نے مڑ کے انہیں نہیں دیکھا تو میں نے تیرے بندوں کو دیکھوں گا. اچھا ابھی تیرا خیال نہیں بدلا. حضرت حبیب بن زید نے کہا نہیں میرا خیال ابھی بھی نہیں بدلا. اس نے تلوار نکال لی, حضرت حبیب بن زید کی ایک بازو کاٹ دیا. بازو نکل کے نیچے گر گیا, خون نکلنا شروع ہو گیا. آج دیکھیں نا, آج جب کسی معافی پہ بیٹھے ہوں, مسجد میں ہو, نماز پڑھ رہے ہوں, ہلکی سی خراش بھی آ جائے تو قبیلہ اٹھا دیتے ہیں, اب لانا چاہیے, آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ بھی نبی تھے نا, وہ بھی حضور کے صحابہ تھے, کیا ایمان تھے ان کے, اف تک نہیں کہی. مسلمان نے کہا کہ بتا حبیب اب تیرا کیا ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ تو جان بھی لے لے تو پھر بھی حبیب کا ارادہ نہیں بدلے گا. تو جھوٹا تھا, جھوٹا ہے, جھوٹا رہے گا. نے حضرت حبیب کا دوسرا بازو بھی کاٹا, پھر پوچھا, پھر انہوں نے وہی جواب دیا, پھر اس نے انہوں شہید کر دیا. حضرت حبیب بن زید وہ پہلے شہید تھے کہ جو ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے. سبحان اللہ. اس کے بعد حضور کا ذکر کیا تو 1200 کچھ روایت میں 1300 حفاظ کرام شہید ہوئے اس لشکر میں. اب وقت نہیں کہ اس کی میں تفصیل میں آگے جاؤں. آخر میں یہ جو فتنہ بڑے صغیر میں آیا, آج لوگ ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سب نے اپنا کام کیا ہوگا, اپنے حصے کا کام کیا ہوگا. میں بھی کہتا ہوں کہ بڑے صغیر و پاک و ہند میں جو ختم نبوت پہ کام میرے جد اعلیٰ حضور امیر ملت نے کیا ہے, کتابوں میں اٹھا کے تو دکھاؤ اتنا کام کس نے کیا ہو. کوئی مثال دکھا دو مجھے, کسی کی مثال دکھا دو کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے کام میرے جد اعلیٰ نے کیا نہ آج تک کوئی کر سکتا ہے, نہ کیا ہے, نہ کوئی کرے گا. تکبیر, رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یار ثبوت تو دو نا, پتا تو چلے کہ عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہمارے پیر تو وہ پیر تھے کہ جنہوں نے گلی گلی نگر نگر جا کے ختم نبوت کا ڈنڈا لہرایا, ان لوگوں کو بتایا کہ ایسے ختم
وقت تحفظ کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اے کانے میری عادت پیشن گوئی کی نہیں ہے مگر مرزا جی کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے 24 گھنٹے کے اندر واسطے جہنم ہوگا. لوگوں نے دیکھا سورج چڑھا ہی تھا ابھی 24 گھنٹے ہوئے نہیں تھے اور وہ مرزا قادیانی واسطے جہنم ہوا. لوگوں نے دیکھا وہ حضرت عالم نے فرمایا تھا کہ جو ورک میرے جد اعلیٰ نے کیا مجھے کوئی اس کی مثال تو دکھا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح عقیدہ دین رام کے سامنے لڑ لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اور اعلان کروں گا کہ دوستوں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے ختم خواجگان و محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد دارالعلوم شاہی جماعت میں ہوتا ہے. تمام آپ میں سے کچھ افراد آتے بھی ہیں. جو لوگ نہیں آتے میری کی دعوت ہے وہ ہر مہینے کا پہلا اتوار ہر مہینے کا انگریزی ماہ کا پہلا اتوار آپ تمام حضرات کو اپنی شرکت کو لازمی کیا کریں اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیا کریں کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم صاحبزادہ والا شاہ عالی مقام قبلہ پیر سید علی حیدر حسین شاہ صاحب جماعتی. بڑے ہی احسن انداز سے ختم نبوت پہ گفتگو فرما رہے تھے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے. اب بلا تاخیر میں صاحبزادہ والا شاہ عالی مقام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب مدد اللہ القدسیہ کی خدمت میں بڑے ہی ادب اور احترام سے میں کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں اللہ منظور نہیں فرما رہے تھے تو اب میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ ایک نعت شریف سرکار کی بارگاہ میں ہمیں سنوا دیں تاکہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ تقویت کرے. نعرہ حفیظ بھائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شہنشاہ منگنا میں تیری سرکار تو شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار کو صدقہ اپنے فقیران دا دے جوڑیا خالی جانا نہیں میں تیرے دربار کو صدقہ اپنے فقیران دا دے سوڑیا خالی جانا نہیں میں تیرے دربار کو پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے وقت والے ہزارہ مدینے گئے پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے وقت والے ہزارہ مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غماں دے اس مجدار کو. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ
حیدری آستانہ یاریاں سیدہ شریف پہنچ سائل تے سب دے سفینے گئے بختوانے ہزارہ مدینے گئے میرے بختان دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غمان دے سمجھدار کو جیڑے اللہ دے بنیاں دا کرتے نے سنگ اس کچ تے ویاؤندا ہیرے دا رنگ جیڑے اللہ دے بنیاں دا کرتے نے سنگ اس کچ تے ویاؤندا ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا پیندا نی کوٹی بھی مل جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار جو ود کے جنت تو عاشق نو در یار دا ود کے جنت تو عاشق نو در یار دا او در یار تو دو جہاں والدا ود کے جنت تو عاشق نو در یار دا او در یار تو دو جہاں والدا جیڑا منگدا ہے آقا دے دربار دا اونے کی لہرائی جنت دی گلزار چوں جیڑا منگدا ہے آقا دے دربار دا اونے کی لہرائی جنت دی گلزار چوں نبض پڑھ پڑھ حکیموں تے بھی بوت کی پہلا بند ہو اس بیمار کو وقت آخر مدینے جدوں میں پہنچ جاؤں روح میرے جسم نو جدوں چھوڑ جائے اس میرا جنازہ میرے ساتھیوں لیکن لگنا مدینے دے بازار چوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لیکن لگنا مدینے دے بازار چوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی صاحبزادہ والا شام آفتاب ولایت مہتاب طریقت مخزن ولایت منبع ولایت جانشین امیر ملت حضور الحاج الحافظ القاری پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ عرب و عجم مبلغ یورپ جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کے اندر حضور امیر ملت کا پیغام پہنچایا ہے اب اس سے زیادہ نشین کی خدمت میں بڑے ہی ادب اور احترام سے التماس کروں گا کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں دے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علی پر سیدہ شریف فیضان امیر ملت فیضان معین ملت پیر سید منور حسین شاہ سے اقتباس نہیں بات تقریر دے دوران بیٹھو بچے بیٹھو
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام ایک منٹ اور پڑھیں. آج شاہ جمال میں تیرے قربان آجا آج شاہ جمال میں تیرے قربان آجا راہ خدا حافظ قرآن آجا ہادی راہ خدا حافظ قرآن آجا سید قوم اے دلوں کے میرے سلطان آجا سبحان اللہ سید قوم دلوں کے میرے سلطان سلطان آجا والی ملک تصوف شہ مدان واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جیوے جیوے میں شب و روز گزرے تیری انتظاری میں شب و روز گزرے تیری مہمان آج میرے بجد کے دربار آجا مہمان آج میرے بجد کے دربار آجا. دل میرا شوق زیارت سے کہتا ہے ارنی لنترا اوکے واہ واہ باصل صبح آجا سبحان اللہ. کیا بات زندگی کا تو بھروسہ نہیں کچھ بھی حضرت سبحان اللہ. دل میں نہ لے جاؤں نہ یہ حسرت ارمان آجا لگا کر مجھے سینے سے منور کر دے. سبحان اللہ. واہ مرشد کیا بات. کر مجھے سینے سے منور کر دے. کر دے. دل میں حسرت ہے یہی اور یہ ارمان آج اے شاہ جماعت میں تیرے قربان آجا سبحان اللہ. آج یہ رائے خدا
हाफिज कुरान आजा हजरत सुभान अल्लाह गिरामी कदर सामिन दी वकार और बिलखुसूस शहजादगान हुजूर अमीर मिल्लत और जानशीन हुजूर मोइन मिल्लत पीर सैयद हैदर हुसैन शाह साहब, आज की ये महफिल पाक मजलिस मुबारका हर साल की तरह इस साल भी हजरत मोइन मिल्लत नवासा हजरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस खलीपुरी के सालाना उससे पाक की महफिल पाक है, जिसमें मुझे आप सबको आने का मौका नसीब हुआ। ये खुशबख्ती और खुशनसीबी की अलामत है। क्या कहता है कि खुद के आते हैं जो के बुलाए जाते, खुद के आते हैं जो के बुलाए जाते, मुंतज़िर मैं भी तो हूँ काश बुलाए कोई, मुंतज़िर मैं भी तो हूँ काश बुलाए कोई, जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले और ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले और ये बड़े नसीब की बात है। मैं देख रहा हूँ दूर दूर से आबाद हमारे बाबा जी कराची से बिल्कुल आज की इस महफिल पाक के लिए आए, इसी तरह दीगर आबाद मुल्क के तूलो अर्ज से यहाँ इस महफिल पाक में शिरकत के लिए हाजिर आए। याद रखिए, जब आप ऐसी महफिल में आते हैं तो आते खाली दामन, लेकिन जब जाते हैं तो दामन मुराद भर के लेके जाते हैं। उसमें फिर थोड़ा सा फर्क होता है। बर्तन जितना साफ हो और बर्तन सीधा हो, यानी अगर बारिश बरस रही है तो बर्तन आपने उल्टा रखा हुआ है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। अगर बर्तन सीधा होगा तो कोई ना कोई कतरा उस पर जरूर जो है पड़ जाएगा। बर्तन अगर सीधा है तो ये बिल्कुल यकीन कामिल रखे आपके आने का फायदा होगा, और आप ये नहीं कि जैसे खाली आया से खाली चले जाएंगे, नहीं, दामने मुराद भर के लेके जाएंगे। और फिर ये भी होता है अल्लाह के बंदे के पास जब आप जाते हैं, नियत का बड़ा इसमें अमल दखल होता है। जैसे नियत होगी वैसा ही आपको उसका अजर और सवाब जो है वो मिले। बनी इसराइल के ज़माने में एक शख्स जिसने 99 कत्ल किए, बिल्कुल इख्तिसार, एक काट 100 कत्ल कीते, दिल च तौबा का ख्याल आया। और याद रखें, ये तौबा एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को बड़ा महबूब है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाला जन्नत से, राता जगह किया, तो फिर उससे पूछा कि भाई तेरी कोई ख्वाहिश? उसने अर्ज की कि बिल्कुल या अल्लाह मेरी ख्वाहिश है। पूछा क्या है? उसने कहा कि मैं या अल्लाह मोहलत चाहता हूँ। रब ने फरमाया कितनी मोहलत? उसने कहा कयामत तक की मोहलत। मैं कयामत तक की मोहलत चाहता हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया कि दे दी। और कोई बात?
اس نے کہا یا اللہ مجھے اختیار بھی چاہیے، مجھے اختیار بھی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا اختیار بھی دے دیا۔ اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اختیار بھی مل گیا، مہلت بھی مل گئی۔ اب اس کو بڑا ناز اور مان ہوا اپنی اس بات پہ کہ مجھے مہلت بھی مل گئی ہے، اختیار بھی مل گیا ہے۔ تو پھر وہ بارگاہ ربوبیت میں کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں دیکھوں گا نا تیری طرف کون آتا ہے، میں سب کو، میں نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو میں باقیوں کو بھی سب کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گا، باقی سب کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی کوشش کر، لیکن جو میرے ہیں وہ تیرے دامن فریب میں نہیں آئیں گے، جو میرے ہیں وہ تیرے فریب میں۔ اب اللہ نے ہمیں ایک ہتھیار دے دیا اس کے مقابلے میں، ہتھیار۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہتھیار ہے توبہ۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ توبہ۔ کہ جب بھی تم سے کوئی خطا ہو، تم سے غلطی ہو، گناہ ہو، انسان ہے نا، خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ ہو جائے، بندہ گناہ پہ جب تک نادم نہ ہو، اس پہ یہ بھی کیا بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے گناہ کیا پھر اس کو دوبارہ کیا پھر اسی کو بار بار کرتے رہے، نہیں۔ ایک گناہ اگر آپ سے ہوا ہے یا غلطی سے دوبارہ بھی ہو گیا ہے، اس سے آپ نے توبہ کر لی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں ہتھیار کیا دیا کہ جب بھی تم سے کوئی خطا ہو، غلطی ہو، تو تم نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرنا۔ جب توبہ کریں گے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ متابہ وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ جب ہم بیعت کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، پیروں کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں، تو اللہ اکبر کہ یاد رکھیں ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، ہماری طرف نہ دیکھا کریں، ہماری طرف نہ دیکھا کریں، پیچھے کی طرف دیکھا کریں، پیچھے کی طرف، کیونکہ میں یہ اس پہ بلیو نہیں کرتا تھا، یقین نہیں رکھتا تھا، اور میں ویسے ڈرتا بھی تھا، میں خیال نہیں کرتا تھا۔ پھر میں آخر بتانا نہیں چاہتا لیکن اشارہ تھا، پھر حکم ہوا کہ تو بیعت کیا کر اور میری طرف بھیج دیا کر۔ ہمارے سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم بیعت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، میں نے تیرا ہاتھ پیر جماعت رشا صاحب کا، میں نے تیرا ہاتھ پیر جماعت رشا صاحب کے، میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری طرف نہ دیکھا کر، ہم میں کوئی کمال نہیں۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ جملہ عالم و بیر ملت کا ہے۔ چند دن پہلے میں کسی جگہ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے زندگی میں جو وہ کمال کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی 7 پشتوں تک اس کا فیضان عطا ہوتا ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی جو بات وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں کوئی پریشانی نہ آئے، رزق کی یا کوئی دولت کی یا پیسے کی، تو فرمایا کہ اس کو تو زندگی میں کبھی نہیں آئے گی جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کی 7 نسلوں کو بھی کمی نہیں آئے گی، اس کی 7 نسلوں کو کمی نہیں آئے گی۔ تو میں وہاں یہ کر رہا تھا کہ یہ 5ویں یا 6ٹھی بن کے جو حضرت قبلہ عالم کی لڑی ہے یہ جا رہی ہے 6ٹھی، تو آگے ایک اور، اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ ان کو زندگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے پیر خانے کے سارے افراد
कोई कमी नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब ये अगर समझ लें कि हमारा को कमाल है तो ये इनकी गलतफहमी होगी, इनमें कोई कमाल नहीं, हमें कोई कमाल नहीं, ये सारा कमाल किबला आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी, निशानी हजूर अमीर मिल्लत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, निशानी हजूर मोइन मिल्लत, निशानी हजूर मोइन मिल्लत, अब्दुल्लाह पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह। अगली एक और नस्ल तक, एक और नस्ल तक किबला आलम का ही ख्याल चलेगा, किबला आलम का ही ख्याल चलेगा। इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको भी बता देता हूँ। फरमाया कि जो शख्स, ये हुजूर की हदीस पाक है, वुजू से रहता है दायमन, ये भी सुबह उठा ना, फजर की नमाज पढ़ी और बाद लोग नमाज के बाद फिर लेट जाते हैं रात को देर से सोए या लेट, तो फिर उसके बाद जब भी वो उठा उसने वुजू कर लिया तो 4-5 घंटे तो 6 घंटे आसानी से निकल जाते हैं। तो जब तुम्हारा वुजू की हाजत हुई या पेशाब आया या हवा खारिज हुई, आपका वुजू टूट गया, तो फिर उसी वक्त फिर वुजू कर लेता था और रात सोने तक 2 या 3 दफा आपको वुजू करना पड़ेगा। ये अगर आप वुजू कायम रखते हैं, रात को जब सोते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आप पर सना करते हैं। रात को जब आप सोते हैं तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते सना करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बरकत क्या होगी कि जिंदगी में आपको रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी, आपको रिज़्क़ की कमी, और आपकी वजह से आपकी आने वाली 7 नस्लों को भी रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी इस अमल की वजह से। आपकी आने वाली 7, क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दौर ही ऐसा है, परेशानियों का दौर है, और हर दूसरा बंदा जो है वो परेशानियों में मुब्तला है। और आप सब ये समझते ही हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं जनाब कमाने बहुत, औंदा बहुत है, लेकिन बरकत कोई पता नहीं कहाँ चला जाता है। हुजूर की बात में एक सियाही है, अर्ज़ या रसूल अल्लाह, मैं कमाता बहुत हूँ, मेहनत बड़ी करता हूँ, लेकिन बरकत नहीं है। हफ्ता नहीं गुजरता कि पैसे खत्म हो जाते हैं। तो हुजूर ने उसको फरमाया कि तू अस्तगफार एक तरतीब पढ़ा, अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वो चला गया, एक दूसरा आ गया, उसने भी यही बात रखी। उसको हुजूर ने फरमाया कि तू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये एक तस्बीह पढ़ा कर, ठीक है। वो भी चला गया और उसने पढ़नी शुरू कर दी। तीसरा एक आ गया, उसको हुजूर ने यही जो मैंने अभी आपको बताया वुजू वाला मसला, ये हुजूर ने। अब किबला आलम अमीर मिल्लत है, इस पेपर में क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि भाई जो शख्स वुजू से रहता है उसकी नमाज आया नहीं, उसकी नमाज ज़ाया नहीं होती, क्योंकि वो जहाँ भी होगा, सफ़र में होगा, हजर में होगा, वुजू है, वो कहे कि टाइम हो गया, फ़ौरन नमाज पढ़ लें। फ़ौरन कभी आपने तवज्जो की है, कभी ख्याल किया इस बात का, आप कि कभी रब को राज़ी करने की कोशिश की, या चूँकि नेमतें जितने भी आप इस्तेमाल करते हैं, किसकी नेमतें हैं? अल्लाह की। हम इस काबिल हैं जितनी नेमतें हम दिन में इस्तेमाल करते हैं। ये देखे ना, सिर्फ सांस लेना ये भी इतनी बड़ी नेमत है। फ्रांस का एक शख्स अस्पताल में दाखिल हो गया और बीमार हो गया। उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि आपको वो ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। तो उसने कहा कोई, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी कीमती है, इतना बिल आए बनेगा। तो
اس نے تھوڑا سا پریشان ہوا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو جب اس کا بل جو ہے وہ 90,000 وہاں کا 90,000 کی پڑا. اب وہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا. اس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ لٹا دی. اس نے کہا کہ میں اللہ کا اتنی نعمت استعمال کرتا ہوں تو میں نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا. اور یہ صرف تھوڑا سا مسئلہ بنا سانس کا تو اتنے پیسے ہی مجھے اس کے لیے دینے پڑے ہیں. اگر میں اللہ کو جتنے میں استعمال کرتا ہوں روزانہ کی آکسیجن ہے تو ہم اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم نے توجہ کی اس بات کی طرف کہ منعم حقیقی کون ہے. یہ جو نعمتیں آپ استعمال کر رہے ہیں, ایک بزرگ تھے تابعی حضرت عطا بن رہا. یہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے صحابی کی زیارت کی. صحابی کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب ولایت کی پہلی سیڑھی یا پہلا درجہ کون سا؟ ولایت کی پہلی سیڑھی یا پہلا درجہ کیا ہے یا کون سا ہے؟ انہوں نے پتا کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ولایت کا آخری درجہ نہ بتاؤ تمہیں. ولایت کا آخری درجہ نہ بتاؤ. اس نے کہا کہ جناب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اگر آخری درجہ بتا دو. انہوں نے فرمایا ولایت کا آخری درجہ یہ ہے کہ جب بھی تو کوئی اللہ کی نعمت استعمال کرے فوراً اپنے مالک کو یاد کر, اپنے مالک کے حقیقی کو یاد کر. یعنی ہم دیکھیں نا کھانا کھاتے ہیں, اب اتنی نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں, کبھی آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, رب کو یاد نہیں کیا. حکم کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نعمت استعمال کریں, کوئی بھی کام کریں, کسی بھی کام کو شروع کریں تو پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جب آپ پڑھیں گے تو اس سے برکتوں کا نزول ہوگا. حدیث پاک اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھاتے ہو نا تو شیطان بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے, اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہو تو شیطان جو ہے وہ فوراً بھاگ جاتا ہے. اس طرح ایک حدیث کا مفہوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ فلاں شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی, شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا. جب اس کو خیال آیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو شیطان جو ہے وہ کیا کرنے لگا, اور کیا کرتے کرتے اس کی پسلیاں جو ہے وہ درد ہونے لگی. اس سے حضور نے اس کو دیکھ کے مسکرائے. اس کو دیکھ کے حضور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں, رب کو یاد کرتے ہیں, تو آپ کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے. اس سے پہلے میں کر رہا تھا کہ توبہ, اب ایک توبہ ہے اور ایک توبہ کے اوپر ایک اور درجہ ہے. توبہ کے اوپر وہ درجہ کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ندامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندامت. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ چیز کے بندے سے اگر غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرنا. فوراً اب جب ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, مرید ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں کیا کرواتے ہیں؟ توبہ کرواتے ہیں. پہلے کلمے 2 پڑھائے جو 3 پڑھائے برکت کے لیے, پھر کیا پڑھاتے ہیں؟ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ پڑھاتے ہیں. اب اس کے بعد پھر توبہ کرواتے ہیں. توبہ کرواتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی اور آئندہ گناہ ہوں گے آپ نے بچنا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنا۔ اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی زندگی تو ساری پڑی ہوئی ہے، زندگی ساری پڑی ہوئی ہے۔ حضرت امام رضا یہ ہمارے امام ہوئے بہت بڑے انسان، اللہ اکبر، باتیں بہت سی ان کی، پر یہ ایک بات سب سن لیں۔ آپ نے شعبان کا مہینہ، یہ شعبان کا مہینہ آخری چند دن تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کے آخری دن ہو تو پھر تم یہ کام کیا کرو کہ سب سے پہلے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، اور اب تو سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ سائنس نے یہ بات، ایک بہت بڑا سائنسدان ہوا ہے، اس نے بتایا کہ میں نے کھوج لگا لی ہے، میں نے پتہ کر لیا ہے کہ جو کینسر بیماری جس سے انسان جو ہے بچتا نہیں ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، اس کو میں نے کھوج لیا۔ اب جب پوچھا گیا کہ بھائی کیا تم نے کھوجا ہے، تو اس نے کہا کہ جب انسان کھاتا ہے اور اس سے پھر مختلف بیماریاں جو ہے پیدا ہوتی ہیں، اور اگر وہ بھوکا رہتا ہے، اگر وہ بھوکا رہتا ہے تو مختلف بیماریاں، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ جو بیماریاں یا کوئی بننے والی ایسی چیزیں کی وجہ سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے، وہ پھر جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ آپ کے معدہ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ کھا لیتا ہے۔ اس نے یہ بتایا، اب بعد میں جا کے وہ مسلمان بھی ہوا، بعد میں جا کے مسلمان ہوا، کس بات سے؟ جب اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے، یہ آپ کو بتا دیں 1400 سال پہلے، یعنی یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ سارا سال آپ نے جو آگے پیچھے بات انتظامی کی ہوگی، اس کا حل اللہ نے اس رمضان میں رکھ دیا ہے۔ جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو انسان کو 6 گھنٹے 7 گھنٹے بعد یا 8 گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے۔ جب وہ نہیں نہ کھاتا تو پھر اندر جو جراثیم بنتے ہیں، جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کا معدہ جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے، اس سے بیماری جو ہے وہ اس سے آپ بچ جاتے ہیں، بار بار کہیں سے کہیں نہ نکل جائے۔ اور یہ کر رہا تھا کہ توبہ کے اوپر ایک درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں ندامت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندامت، یعنی شرمندگی، خطا آپ سے ہوئی، غلطی آپ سے ہوئی، گناہ آپ سے ہوا۔ اب جب آپ اپنے اس گناہ پر نادم ہوں گے اور نادم ہو کر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنا کرم نصیب کرے۔ یہی بات آگے نکل گئی۔ ایک بات چھوٹی سی آپ کو بتا دوں عمل کے لیے، کہ صبح جب آپ اٹھے، مٹھو دھیان کر، صبح اٹھے، جب آپ اٹھے صبح، جس کو بیڈ ٹی کہتے ہیں، یہ وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ بیڈ ٹی کیا ہے؟ ہمارے انگریزوں میں باقی جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پھر اجار پیتے ہیں، یہ بیڈ ٹی ہے آپ کے لیے، کہ جب صبح اٹھے نا تو سب سے پہلے کوئی اور کام کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 11 مرتبہ۔ یہ تینوں ملا کے کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ پڑھنا۔ پھر اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بات، اس کے اثرات بعد میں آپ نے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جو دعا تو کر رہے ہیں دعا قبول نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں دعائیں تو بڑی کرتا ہوں لیکن رب میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اب حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، اللہ کریم یہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اللہ اکبر تو میری طرف آ کے دیکھ تو صحیح، میری طرف آ. کیونکہ جب اللہ نے فرمایا نا کہ الستُ بربکم، یہ پڑھ کے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. عرض کی یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، اور کون ہے تیرے سوا؟ نعمت تو عطا فرماتا ہے، رزق ہمیں تو دیتا ہے، صحت ہمیں تو دیتا ہے، دنیا کی ہر آسائش ہر جو ہے وہ ہمیں تو عطا فرماتا ہے. تو پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ کریم فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندے پھر تو کدھر کو چلا گیا، تو کدھر جا رہا ہے؟ ایک دوسرے مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، اے میرے بندے تم مجھے چھوڑ کے کدھر کو چلا گیا؟ کیا مجھ سے زیادہ قریب تجھے کوئی اور ملے گا؟ مجھ سے زیادہ قریب کوئی، کیونکہ حدیث قدسی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ. کتنی؟ آپ کو پتا ہے ماں اپنے بیٹے سے یا اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے. یہاں مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ماں وہ اپنی جان دے دیتی ہے لیکن اپنے بیٹے کے کوشش کرتی ہے کہ، اور آج کے دور میں بھی سوشل میڈیا کا دورہ آپ دیکھتے ہیں کئی ماؤں کے بچے جو ہیں وہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اگر گردہ مل جائے ان کا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میرا گردہ دے دیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز مل جائے تو ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں دے دیں. تو ماں اللہ نے ایک ایسی ہستی بنائی ہے جو اللہ کی صفت کا عکس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ قریب، 70 ماؤں سے بھی زیادہ قریب. لیکن اے میرے بندے چلا کہاں گیا ہے، کدھر کو چلا گیا؟ اب یاد رکھیں جب بندہ توبہ کرتا ہے گناہوں سے، اللہ کریم فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں پہ روشنیاں کر دیں، یہ لائٹر لگا دو، روشنیاں کر دیں. یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے آج میرے ساتھ صلح کر لیا، میرے فلاں بندے نے آج میرے ساتھ صلح کر لیا. یعنی وہ مجھ کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلا گیا تھا، آج وہ واپس میری طرف بڑھنا ہے. بس یہاں کے آنے کا فلسفہ سمجھ لیں، اللہ کے بندوں کے پاس جانے کا فلسفہ سمجھ لیں کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے. اسی مقصد کے لیے ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، اسی مقصد کے لیے کہ یعنی ہمیں وہ رستہ پتہ نہیں ہے، ہمیں اس راستے کا علم نہیں ہے. پیروں کے پاس جا کے اگر پیر کامل ہو، اگر پیر کامل ہو تو وہ راستہ سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی کوئی حاجت پیش کرتے ہیں تو وہ اللہ سے بنوا لیتے. وہ کہتے ہیں کل آنا ان کا، اگلے دن جاتا ہے بات تو وہ اس کا کام ہو جاتا ہے یا اس کی جو مشکل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے. جب بندہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایک بزرگ تھے ان کا، تو ان کے پاس ٹیلی فون پڑا ہوا تھا اور ٹیلی فون پہ ایک تو عام بیل ہوتی ہے، ایک مخصوص بیل پر وہ بیل بجی پر تو وہ جناب توجہ سے ہو گئی بات. دوسری بیل بجی فوراً انہوں نے اٹھا لیا، ٹیلی فون گھر سے تھا، ان کے گھر سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے مخصوص بیل لگائی ہے
ताकि पता चल जाए कि ये घर वालों का है, बाकी आगे पीछे हो जाता है तो उस वक्त फिर फौरन उठाना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह के साथ भी जब आपका मामला सीधा होगा ना तो वो फिर एक ऐसी मखसूस बैल बजेगी कि आप जो भी दिल से कहेंगे फौरन अल्लाह की बारगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जीवे जीवे, मेरा तसव्वुर, बेगाने हजूर अमीरे मिल्लत, बेगाने हजूर मोइनुल मिल्लत, दानिशीरे हजूर अमीरे मिल्लत। क्योंकि जब आपका मामला अपने रब से सीधा होता है ना तो फिर यहाँ आपने बस बात करनी है तो वो फौरन, वो मैं आपको एक पैकेज बता रहा हूँ। वो बुजुर्गों का आखिरी वक्त आ गया यानी बहुत होने का, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए कि जनाब उनका ख्याल ये था कि हम उनसे पूछे कि आपका अमल कौन सा था, अमल कौन सा था, क्या अमल करते थे जो रब को बनवा लेते, बात पूरी करवा लेते थे। अब उनका अमल बात सुने, अब उन्होंने फौरन अपने घर के बच्चे को पूछे अब तो बैठो ताजदारे खतबे नबूवत, ताजदारे खतबे नबूवत। लो जी बड़ा पैकेज है आपके लिए। लोग इकट्ठे हो गए, उनके बच्चों को इकट्ठा कर दिया, बच्चों को इकट्ठा करके ये आपको तरीका बता रहे हो। जब कोई दुआएं आपको बोलना ना हो रही दुआएं तो क्या किया करें, क्या किया करें आप छोटे बच्चे जैसे ये बच्चे 6-7 साल के छोटे बच्चे, कोई टाफियाँ रख ली, कोई बिस्कुट रख लिए करीब और उनको इकट्ठा कर लिया। फिर उनको कहा कि मैंने दुआ करनी है, आपने आमीन कहनी और ये चीज़ें मैंने आपको देनी। ये बड़ा सोच आपको पैकेज दे रहा हूँ पैकेज। बच्चों से क्या कहना है कि ये मिठाई आपके लिए, ये बिस्किट आपके लिए, ये खजूरें आपके लिए, ये टाफियाँ आपके लिए है। जब मैं दुआ करूँगा ना आपने क्या करना है, मेरे आगे जब तशरीफ लेके गए ना तो हुजूर ने वो नजरान के पादरियों के मुकाबले तो हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर, वकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अल काज़िबीन। आज आप लोगों को अहले बैत से मुतनफ़र करने की कोशिश की जा रही है और याद रखिए ये आपके ईमान का जुज़्व है, अहले बैत की मोहब्बत। अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है समझ लो कि क्योंकि हुजूर की मोहब्बत कामिल ईमान की निशानी है और हुजूर ने उसके बाद सबसे ज़्यादा ताकीद जिसके बारे में फरमाई वो अहले बैत की मोहब्बत। तो हुजूर ने इनको क्या कहा कि जब मैं दुआ करूँगा क्या करूँगा, दुआ करूँगा तो अपने आमीन कहना है। वो तो घर वक्त ना आया, तुमने आमीन कहना है। नजरान के पादरियों ने देख लिया और उन्होंने कहा कि खबरदार, बाकी ने कहा कि हमको 20-22 लोग थे कि तुमने इनके साथ अगर मुबायला आज कर लिया तो क़यामत तक के लिए ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसी होना था, तो उन्होंने फिर न की। तुम्हारा पैकेज ये बता रहा हूँ कि आपकी अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही, कोई मामला ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, बच्चों को सामने बिठा लें, कोई टाफियाँ या कोई बिस्कुट या कुछ चीज़ें ला करें। अब उनको पता होता है ना कि हमें ये मिलनी है, तो उनको आपने कहना है कि भाई मैंने दुआ करनी है, तुमने आमीन कहनी।
تو جب آپ دعا کریں گے دعا دل سے، ایک ایسے اٹھو تو نہیں، دل سے جب دعا کریں گے وہ بچے آمین کہیں گے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا آپ کی قبول ہو، وہ دعا فوراً قبول ہو۔ پر کہاں سے کہاں نکلنے جا رہی ہے، اب یہ کر رہا تھا کہ توبہ کے اوپر ایک درجہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ندامت۔ جب آپ کو ندامت کا درجہ حاصل ہو جائے، ندامت کا، تو سمجھ لیں نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان نعمتوں پر شکر ادا کیا؟ اگر میں ہاتھ کھڑا کروں گا تو میں چند لوگ بھی نہ ہوں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بعد میں چلو اور کچھ نہیں تو ویسے ہی آپ اپنی زبان میں کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس قابل کہاں تھا، یا اللہ اتنی نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ تو یہ جب آپ شکر کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بھی نعمت آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے پہلے اگر پڑھ لیں گے اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے آلام، مصائب، پریشانیاں اس سے ٹل جاتی ہیں۔ مثلا اگر آپ سفر کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یعنی یہ اگر آپ عادت میں لا لیں گے ہر کام سے پہلے تو پھر دیکھیں برکتوں کا نزول کے ساتھ۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اب میں یہ کرنے لگا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بڑا گناہ گار تھا، 99 قتل کیا اس نے، اور بھی بڑے گناہ، خیال آیا اس کو کہ اب میری عمر گزر گئی ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس خیال سے وہ نکلا تو رام کے پاس چلا گیا، ان کے جیسے ہمارے مولوی ہوتے ہیں ان کے رام، اس سے جا کے بات کی کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اتنے میں نے قتل کیے ہیں، جب اتنے قتل کیے ہیں تو گناہوں کا قتل تو ایک بھی معاف نہیں، قتل تو اللہ کے ہاں ایک بھی کبیرہ گناہ ہے، ایک بھی معاف نہیں، اور جس نے 99 کیے تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس راہ نے کہا کہ تمہاری تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی؟ اس کو غصہ آیا، اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ اب 100 پورا ہو گیا، لیکن یاد رکھیے، دیکھیں وہاں اس نے توکل نہ چھوڑا، اس کو یہ خیال تھا کہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کو پتا تھا کہ پلیز ظلم لیا تھا کہ اللہ کے ہاں توبہ قبول ہے، اس لیے اس خیال سے پھر نکل پڑا۔ آگے نکل کے ہی کوئی بندہ مل گیا اللہ کا، کوئی نیک کوئی صالح، اس سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ بھائی مجھے کوئی مسئلے شسلے تو آتے نہیں ہیں، میرا پیر خانہ بابا جی کی جماعت نہیں جاتا، اگر تو وہاں چلا جائے تو تیرا کام بن جائے گا، تو وہاں چلا جائے تیرا کام بن جائے گا۔ اس خیال سے وہ نکل پڑا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہ مثال کے طور پہ یہاں قصور سے وہ شخص نکلا، لاہور پہنچا یا لاہور سے تھوڑا آگے چلا گیا، شدرہ پہنچ گیا، اس کی موت بہت جاؤ، مر گیا۔ اب جب مر گیا تو فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ جنت والے کہنے لگے کہ جنت میں لے کے جانا ہے، جہنم والے کہنے لگے کہ ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے۔ دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا فرشتوں کا۔ اللہ کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا کہ یا اللہ، یہ جنت والے کہتے ہیں کہ جنت میں لے کے جانا ہے، جہنم والے ہم کہتے ہیں کہ جہنم میں لے کے جانا ہے، کیونکہ اس نے تو نیکی کی کوئی نہیں، گناہ کی ہے ساری زندگی، تو یہ جنت میں کیسے لے کے جا سکتی ہے؟ اللہ کریم نے فیصلہ فرمایا کہ جاؤ، جا کے زمین ناپو، جہاں سے یہ چلا ہے وہاں سے لے کے جہاں اس کی موت واقع ہوئی ہے وہاں تک، اور وہاں سے لے کے جہاں اس نے جانا تھا وہاں تک کی زمین ناپی۔ اگر فاصلہ اس طرف کو زیادہ ہو گیا، جہاں جانا تھا اللہ کے بندے کی طرف اس طرف فاصلہ زیادہ ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ جنت والے لے جائے،
اور اگر فاصلہ اس طرف کم ہوا تو پھر کیا کرنا ہے؟ جہنم والے لے گئے. اللہ اکبر. انہوں نے فاصلہ ناپنا شروع کر دیا. ادھر اللہ نے زمین کو حکم فرما دیا. اللہ نے زمین کو حکم فرما دیا کہ جو قصور سے شجرے تک تھی اس کو فرمایا کہ تو بڑھ کے اور زیادہ ہو جا ادھر کو, اور جو ادھر سے آگے والی تھی اس کو فرمایا تو چکر کے کم ہو جا. جب فرشتوں نے فاصلہ ناپا, اللہ نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ یہ کرنا ہے, تو فاصلہ اس طرف زیادہ ہو گیا. اللہ کے بندے کی طرف فاصلہ زیادہ ہو گیا. فرشتے کہاں لے کے گئے؟ جنت میں. فرشتے کہاں لے گئے؟ جنت میں. اب آپ بتائیں اپنی ایمان سے کوئی نیکی تھی اس کے پلے؟ کوئی اور چیز, کوئی ایسا عمل تھا؟ قبلہ عالم امیر ملت فرماتے ہیں کہ بندہ ساری عمر اگر کفر پہ رہا, آپ کی ملفوظات میں مرنے سے پہلے اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں. نیکی کوئی نہیں کی, عمل کوئی نہیں کیا, لیکن حضور کا نام لیا, کلمہ پڑھ لیا, اس نے جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. مولانا قاسم نانوتوی دیوبندیوں کے پیر ہیں, بہت بڑے دیوبندیوں کے بہت بڑے پیر ہیں. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حضرت جنید بغدادی, حضرت جنید بغدادی, ان کا احوال لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا ایک مرید نوجوان بیٹھا ہوا تھا, اور وہ نوجوان جو تھا اس کو کشف ہوتا ہے کہ ایسے دیکھیں آنکھ بند کی, ایسے گردن نیچے جھکائی کہ دیکھ لیا, احوال دیکھ لیا, تو وہ بیٹھا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ دم اس کا رنگ جو ہے وہ تغیر ہوا, چہرے کے آثار میں ہم تبدیل ہوئے. آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ حضور میں نے ابھی دیکھا میری والدہ جہنم میں. میری والدہ کہاں ہے؟ جہنم میں. آپ نے 1,75,000 مرتبہ کلمہ پاک پڑھا ہوا. کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر دنیا سے جانے والا ہے, اگر وہ گناہ گار ہے, تو اتنی مرتبہ کلمہ پاک پڑھ کے اس کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے. تو آپ نے وہ کلمہ پڑھا ہوا تھا, آپ کے پاس موجود تھا, آپ نے اس کو نہ بتایا اور اس کی والدہ کو اصال ثواب کر دیا. اس کی والدہ کو اصال ثواب کر دیا. تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا تو وہ بڑا خوش تھا. پوچھا اب کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں نے ابھی دیکھا ہے کہ میری والدہ جنت کے محل میں ایک تخت پر بیٹھی. حضرت حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی, بی بی آئی, عرض کرتی ہے کہ حضور میں نے رات کو اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ وہ تیزاب گندک کے عذاب میں مبتلا ہے, زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے, آپ دعا فرمائیں. آپ نے 2 لفظ بتائے تو میں کہ یہ جا کے تو بھی پڑھ اور دعا کر, تو بھی آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی. اگلے دن وہ بی بی پھر آئی, نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک بچی جو ہے وہ تخت پہ جنت میں محل میں تخت پہ بیٹھی. آپ نے پوچھا ہی بات, اس نے عرض کی کہ حضور میری والدہ کل آپ کے پاس آئی تھی, آپ نے دعا فرمائی تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے ساتھ اور اتنے افراد جو جن کو عذاب ہو رہا تھا, آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہم سب کو معاف فرما دیا اور اللہ نے ہمیں یہ درجہ عطا فرما دیا. اللہ نے ہمیں یہ درجہ عطا فرما دیا. اس لیے اللہ کے گرامی قدر ہم اللہ کے بندوں کے پاس جاتے کچھ حاصل کرنے کے لیے, کچھ لینے کے لیے, لیکن جب آپ کی نیت کامل ہوگی, نیت صاف ہوگی, تو پھر آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا ان کا, اور اس کا کچھ فائدہ بھی ہوگا. لیکن اگر نیت ہی صحیح نہیں ہے, آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہے, اور مثلا
दूसरों का हम नसब करके बैठे हुए, दूसरों का हक खाते, रिज़्क़ हलाल नहीं है। जब रिज़्क़ हलाल नहीं होगा तो फिर दुआ की कबूलियत कैसे होगी? दुआ की कबूलियत में सबसे पहली चीज़ जो है वो रिज़्क़ हलाल है। और रिज़्क़ हलाल तब होगा जब आप की नीयत ठीक होगी, आपके अमल ठीक होंगे और आपका रिज़्क़ जो है वो हलाल और तय्यब होगा। आपने किसी का हक तो नहीं खाया, किसी का हक तो नहीं खा रहे। तो हज़रत ग्रामी कदर हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मोहम्मद शरीफ, आपकी निस्बत से आप लोग हैं। क़िबला आलम अमीर मिल्लत फरमाते हैं, बाबा जी एक ये पाकपतन शरीफ जहांगीर शेख बाबा जी, इसी तरह मजमा था, रात को आप खिताब फरमा रहे थे क़िबला आलम अमीर मिल्लत। तो यही को टाइम होगा 2:30 का। बाबा जी उठे मजमे से, हुजूर मुझे इजाज़त दें, मुझे आप मैं बाबा जी बैठ जाओ, 4 बजे दुआ होनी है, दुआ करके फिर चले जाइए। बाबा बैठ गए, थोड़ी देर और गुजरी ना तो बाबा फिर खड़ा हुआ। बाबा ने फिर खड़े होके सारे मजमे, बड़ा अजीब सा लगता है ना कि इतना बड़ा मजमा हो तो उसमें खड़े हो गए। फिर बाबा ने कहा कि जनाब मैंने इजाज़त दो, मैं जाना। आपने कहा बाबा जी तो क्या ना बैठ जाओ, दुआ 4 बजे होएगी, दुआ करके फिर चले जाइए। अब बाबा कहता है कि हुजूर मैं घर से आया था कि मेरे क़िबला आलम का पीर खाना मेरा रास्ते में है, वहाँ हाजिरी दे के फिर मैं बहिश्ती दरवाज़ा गुजरूंगा। क्या गुजरूंगा? बहिश्ती दरवाज़ा। पाकपतन शरीफ पे पुराने ज़माने में एक दिन खुलता था, 10 मुहर्रम को, अब मैं ज़्यादा नहीं खुलता है। तो बहिश्ती दरवाज़ा गुजरूंगा। तो जनाब उनमें अगर न निकलिया आज आखिरी दिन है तो फिर मैं पहुँच नहीं सकना, इस वास्ते मैं इजाज़त मांग रहा, मैं हुई नहीं निकल जाऊँ ये बात आके मैं पहुँच जाऊँ। आप और मैं बाबा जी बैठ जाओ। वो बहिश्ती दरवाज़ा साल के बाद एक दिन खुलता है, वो बहिश्ती दरवाज़ा साल के बाद एक दिन खुलता है। आप मैं बाबा जी मेरा दरवाज़ा सारा साल और 24 घंटे खुला हुआ है। बाबा जी वो दरवाज़ा साल में एक दिन खुलता है, मेरा दरवाज़ा सारा साल 24 घंटे खुला हुआ है। जो भी नीचे से यहाँ से गुजर जाएगा तो मैं वो जिंदगी वही अल्लाह अकबर। हज़रत क़िबला मोहम्मद मिल्लत पीर सैयद हैदर हुसैन खां साहब सारी ज़िंदगी उन्होंने कितना आलम में जिक्र किया, कभी कोई अपनी बात नहीं। कल मैं परसों इधर से बाबा जी के बुगरी वहाँ मैं बता रहा था कि कसूर के इलाके में, क्योंकि ये कसूर का जो इलाका है ना, अब तो आपके ईमान कमज़ोर हो गए, ईमान कमज़ोर हो गए। तवज्जो करें अपने ईमानों की तरफ। और ये जो मुसीबतें और परेशानियाँ आ रही हैं ना, ये अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह तो बड़ा रहीम है, तो बड़ा करीम है। वो तो नहीं चाहता कि आप परेशान हो, वो तो कहता है मैं 70 मौत से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए रहीम और करीम हूँ। मेरे बच्चे तो उधर चला गया मुझे छोड़ के। तो ये जो तुम पर मुसल्लत जो चीज़ होती है मुसल्लत, ये तुम्हारे अपने अमाल की वजह से, हमारे अमल ही उसका अमल नहीं है। इसलिए तो मैं वहाँ ये कर रहा था कि इससे पहले एक बात और सुन ले। हज़रत क़िबला आलम जब मुरीद हुए बाबा जी पीर मोहम्मद चूड़ा शरीफ, तो कुछ अरसे बाद बाबा जी फ़कीर मोहम्मद की मुलाकात हुई हज़रत अमीर मिल्लत के वालिद से। हज़रत अमीर मिल्लत के वालिद से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अर्ज़ की बाबा जी फ़कीर मोहम्मद को कि जनाब
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ कसूर के लाहौर वाल बाबा हो गए बाबा जी फकीर मोहम्मद ने आगे से क्या फरमाया और मैं कि शाह साहब देखते जाओ मेरे मुरीद के मुरीद पूरी दुनिया के मेरे मुरीद के मुरीद पूरी दुनिया के है उन्हीं एक बच्चा आया सी आंदा मैं स्पेन तो नवा स्पेन में जाता रही ना और माशाल्लाह कोई डर स्पेन में जाता रही ना 50 मुल्क दुनिया के 50 मुल्क मैं जाना वा अलहमदुलिल्लाह हर साल ही मुख्तलिफ जिथे जिथे भी आएगा उसे किमला आलम ने मुरीद ही उसे जाने तो देख लो अल्लाह के बंदे की जुबान से बहुत पहले ये बात निकली अल्लाह ने पूरी फरमा दी तो ज़्यादा ग्रामी के अंदर मैं कर रहा था कि हजरत मोइन मिल्लत पीर सैयद हैदर हुसैन शाह साहब ने मिशन अमीर मिल्लत असल चीज ये है मिशन अमीर मिल्लत उसको हमेशा जो है वो याद रखा और उसको जिंदा रखने के लिए शबो रोज कर दिया उस मिशन को मैं वहाँ ये बयान कर रहा था कि कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से आपके प्रोग्राम होते कहीं यौम शाह जमात कहीं यौम मुहद्दिस अली कहीं यौम अमीर मिल्लत कहीं यौम अबुल अरब मुख्तलिफ नामों से तो तरीका आपका क्या होता आज तो चलो मुरीदों की तादाद ज़्यादा है लोग आ जाते हैं उस दौर में आप क्या करते खतों किताबत का सिलसिला होता ये मियाँ काला की मस्जिद है यहाँ मियाँ काला इसमें प्रोग्राम होता मैं मुझे चुके आपके साथ बड़ा इत्तेफाक होता है इस बात जाने का रहने का तो मियाँ काला की मस्जिद में साइड रात इस तरह प्रोग्राम होते बंदे कहाँ से आते कराची से हैदराबाद से अच्छा आगे जनाब निजामपुरे प्रोग्राम है अच्छा वो कुछ दिनों के बाद होता बंदे कहाँ से आ रहे हैं कोहाट से पिशावर से आपका तरीका ये होता था आप खत लिख देते कि भाई फलां जगह हजरत अमीर मिल्लत का उर्स है यौम है तुमने वहाँ पहुँचना है अब किसकी जरूरत नहीं पा कि आपके हुक्म की हजूरी करें पा बंदे पहुँच जाते और उनको पता होता था कि जब हम जाएंगे ना तो हम दुनिया और दीन दोनों से फैज़याब होंगे और होते वाकई आज हमारे ईमान अकीदे भी कमज़ोर हो चुके हैं ईमान भी कमज़ोर हो चुके हैं इसलिए हमें वो फैज़ जिस तरह से मिलता था या मिलना चाहिए वो हम हासिल नहीं कर सकते आज भी अल्लाह के बंदे के पास सब कुछ और मैं दरे फैज़ हक बंद जब था न अब कुछ दरे फैज़ हक बंद जब था न अब कुछ फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ फकीरों की झोली में ये अल्लाह वाले हैं देते हैं सब कुछ ये अल्लाह वाले हैं देते हैं बहुत जांच लेते हैं देते हैं तब कुछ बहुत जांच लेते हैं देते हैं तब कुछ अल्लाह के बंदे के पास सब कुछ होता है लेकिन आपका जितना बर्तन साफ होगा उतना ही आपको फैज़ जो है वो मिलेगा जब आप फैज़ के लिए कोशिश करें ये नहीं कि ऐसे वक्त टालने के लिए नहीं जब आपकी नीयत ये होगी कि हमें फैज़ चाहिए तो फैज़ के लिए से जाएंगे कुछ लेने के लिए जाएंगे तो याद रखिए हमेशा अल्लाह के बंदे के पास आपने किस लिए जाना है दुनिया के लिए नहीं अल्लाह के बंदे के पास जब भी जाना है किस लिए दीन के लिए आखिरत के लिए रब को राजी करने के लिए दुनिया उसके सदके में खुद ही आपके पीछे पीछे आएगी दुनिया उसके सदके में खुद ही आपके पीछे पीछे आएगी असल में मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का बड़ा खास फजल हुआ कि आज आपके पास चंद दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी पाने के कुछ 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह उसे बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बड़े पीर हो गए ना बड़े पीर उन्होंने ज़रा वक्त कट लग रहा पता कि प्रोग्राम करके आए हो तो बहरहाल मेरे ख्याल में सामान आ गया पीर साहब का तो
اس لیے سلام پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیتے ہیں۔ لائی کے احترام جن کے جسموں میں نور نبی کا قیام، کتنا اونچا ہے ان ہستیوں کا بیٹا بنا انبیاء کا امام، خاندان رسالت پیدا سلام شان شاہ جماع کو سلام شاہکار ولایت پیدا، ہر جس کے سینے میں جلوے ہیں قرآن کے، جس کے سینے میں جلوے ہیں قرآن کے، ایسے سینے کی وسعت پیدا سلام شان شاہ یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين
دعواهم فيها سبحانك اللهم مبارک بھائی. وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آل سيدنا محمد يا صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس ضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كامل بلا مصباح الظلم جميع الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خالمه البراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا ثقلين ابي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مولانا محمد وعلى آل وسلم یا اللہ پاک جو کچھ اس پر پاک کو پیش کی گئی تمام کا ثواب جو لنگر شریف کا اہتمام اس کا ثواب جو صبح سے لنگر شریف جاری ہے یا اللہ پاک اس کا ثواب اور یا اللہ پاک 22 قرآن پاک کا ثواب 213 سپاروں کا ثواب 538 مرتبہ سورہ یاسین شریف کا ثواب 31 مختلف ٹوٹوں کا ثواب کلمہ پاک 5465 مرتبہ کا ثواب کلمہ تجربہ 10,600 مرتبہ کا ثواب مزید 32 قرآن پاک کا ثواب مزید 166 سپاروں کا ثواب یا اللہ پاک 25 قرآن پاک کا ثواب 10,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب اور یا اللہ پاک جو کچھ شفا اس پر اپنے پاک میں پیش کی گئی تمام کا ثواب اور اللہ اکبر 30 قرآن پاک 12,50,000 مختلف دعاؤں کا ثواب درود پاک 1,00,000 مرتبہ استغفار 1,00,000 مرتبہ پہلا کلمہ طیبہ 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ 1,00,000 مرتبہ سورہ اخلاص 1,00,000 مرتبہ سورہ رحمان 1,00,000 مرتبہ سورہ یاسین شریف 1,00,000 مرتبہ سورہ ملک 1,00,000 مرتبہ کا ثواب اپنی بارگاہ میں مقبول و قبول پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول و قبول پاک جملہ انبیاء جملہ احمد کرام امہات المومنین جملہ صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول پاک جملہ سلاسل کی جملہ اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول و قبول پاک یا اللہ پاک بالخصوص حضور غوث پاک خواجہ خاجگان شریف پر مجد الفتانی یا اللہ پاک حضور داتا گنج بخش بیری بابا فرید الدین بن شکر اور بالخصوص حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ کے خاندان کے جملہ افراد حافظ صاحب کی طرف سے قرآن پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں مقبول مقبول پاک کے 5 قرآن پاک حافظ صاحب کی طرف سے بھی اللہ پاک اس کا ثواب تمام مبارکہ پیش کرتے ہیں مقبول پاک بالخصوص حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اور آپ کے خاندان کے جملہ افراد اور بالخصوص بالاختصار
حضرت قبلہ معین الملت پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب اور ان کے والدین کریمین کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، اور سیدہ بوجی صاحبہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمانا، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے حضرت معین الملت کے صاحبزادگان ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا، یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین و سامعین موجود ہیں تمام کے آباء و اجداد کے خاندان میں جو افراد مومنین مومنات گزر چکے ہیں سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا، یا اللہ پاک عرفان عزیز صاحب کو بھی یا اللہ پاک اس کا ثواب پہنچانا، اور یا اللہ پاک دیگر جن احباب نے دعا کے لیے کہا تمام کے آباء و اجداد میں خاندان میں جو افراد دنیا سے چلے گئے ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا، حافظ صاحب کے والد صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، یا اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو، بابا فتح محمد صاحب حیدری اور ان کے خاندان کے جملہ افراد اور دیگر جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں شریک ہیں، یا اللہ پاک اور تمام کے آباء و اجداد میں خاندان میں جو افراد مومنین مومنات گزر چکے ہیں سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا، اس ختم پاک کے صدق سے محفل پاک کے توسط سے یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور پانا اور سب کی جملہ مشکلات پریشانی کو دور پانا، جتنے بھی احباب جتنی مائیاں بہنیں اور دیگر ساتھی یا اللہ پاک دور و دراز سے آج کی اس محفل پاک میں صرف اس دعا کے لیے اور برکت کے لیے حاضر ہوئے، یا اللہ پاک ہم سب کا آنا مقبول و منظور پانا، ہم سب کو خیر و برکت نصیب پانا اور قدم قدم پر برکت عطا پانا، یا اللہ پاک ان کے گھروں میں برکت عطا پانا، جتنے بھی احباب آئے یا اللہ پاک خالی جوڑیاں لے کے آئے، جب جائیں تو دامن مراد بھر کے لے کے جائیں، جو نیتیں لے کے آئے یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ان کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور پانا، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے آپ نے امجد صاحب نے کہا کہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں بہت ہو جاتے ہیں، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ان کو صحت اور تندرستی بچے عطا فرمانا، یا اللہ پاک محمد حفیظ کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا اور اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمانا، جی ماسٹر محمد حسین صاحب کو یا اللہ پاک برکت عطا فرمانا، اور قاری عابد حسین صاحب کو یا اللہ پاک برکت عطا فرمانا، جملہ نیک حیات کو قبول و منظور فرمانا، جن احباب نے مجھے ٹیلی فون کیے میسیجز کیے دعاؤں کے لیے کہا اور ہمارے پیج پر جن احباب نے دعاؤں کی درخواستیں کی اور بالخصوص نجم الملت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کو دعاؤں کے لیے جن احباب نے میسیجز کیے ٹیلی فون کیے یا دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ پاک ان سب کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں شامل فرما، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے اس آستانے کے فیضات کو تا قیامت جاری و ساری فرمانا، حضرت کے خاندان کے تمام افراد کی عمروں میں صحت میں اور خیرات میں برکت عطا فرمانا، بالخصوص یا اللہ پاک سربراہ آستانہ عالیہ حضرت قمر الملت پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب کی عمر میں صحت میں خیرات میں برکت عطا فرمانا، پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب مظفر حسین شاہ صاحب اور خاندان کے دیگر جملہ افراد یا اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمانا اور جملہ نیک حیات کو قبول و منظور پانا، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے پاکستان کو استحکام سالمیت عطا فرمانا، نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب فرمانا، کشمیر کو یا اللہ پاک بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص قبول فرمانا، یا اللہ پاک فلسطینیوں کی یہ بھی مدد فرمانا، یا اللہ پاک یہ بھی مدد فرمانا، اپنے محبوب کے صدقے پر اپنا خاص فضل و کرم فرمانا، زہر فضیلیہ الہی کل ثابت بحرمت سید الابرار نبی مختار یا اللہ پاک حضرت کے خاندان کے تمام صاحبزادگان ان کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرمانا، اور بالخصوص جو یا اللہ پاک حضرت امیر ملت کے مشن کے لیے کوشش کرتے ہوئے علم دین حاصل کر رہے مولا کریم ان کو برکت عطا فرمانا، بالخصوص یا اللہ پاک صاحبزادہ علی حضرت حسین شاہ صاحب کو حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق کامل نصیب پانا، اور یا اللہ پاک ان کے علوم و فیضان سے حصہ وافر نصیب پانا، یا اللہ پاک حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے علم سے یا اللہ پاک اس کو حصہ وافر نصیب پانا، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم برکت اور رحمت نازل پانا، ضابط بیماری پریشانی دور پانا، یا اللہ پاک ہمیں اپنا کرم نصیب پانا، حضور کی محبت کاملہ اطاعت کاملہ اور برکت کاملہ نصیب پانا، یا اللہ پاک حضرت معین الملت کی اس شادی کی برکت کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمانا، یا اللہ پاک جتنے بھی احباب اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اپنے محبوب کے صدقے سے سب کو برکت عطا فرمانا، سید مظفر حسین شاہ صاحب کی عمر میں اور صحت میں خیال میں برکت عطا فرمانا، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت